نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا الله عنا محمدا معه وأهله صلی اللہ علی النبی الأمي. ایک بیان ہوتا ہے اور ایک بیان کا سننا اور ایک اس پر عمل کرنا. ایک قول ہے اور ایک اس قول کے مطابق بن جانا. ہم مختلف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، مختلف اقوال ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو جب ہم عمل نہیں کرتے تو اس قول کی حیثیت صفر ہو جاتی ہے. اس کی مثال بالکل ایک ایسے بت کی مانند ہے جس کے اندر روح نہیں. وہ قول کے جس کے اوپر آپ عمل نہ کریں. اب قول میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اردو میں ہی مستعمل ہے. اس کے میننگز اس کے میننگز یہ ہیں کہ اب دیکھیں ہم وہاں پر نا اپنے ایک سیکشن میں ایک ہمارا قول ہے کہ قول یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، یہ قول ہے. پھر اس سیکشن میں جو اساتذہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھی تمہارا یہ قول ہے کہ ہم ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں. اور ایک خاندان کی طرح رہنے سے مراد ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی غم گساری کرتے ہیں، حاجت براری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو ہم اگرچہ کہ ہم مختلف جانبوں سے ہیں، مختلف علاقوں سے ہیں اور زبانیں بھی تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں. اب ایک یہاں کی پنجابی، ایک سرائیکی پنجابی، تو اس اعتبار سے ہم مختلف یعنی ہماری اسپیشیز، جینیٹکس، ریشیل ڈفرینسز ہیں. اور اس سب کے باوجود ہم ایک خاندان کی طرح، ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں. یہ ایک قول ہے. اور پھر ہم ایک قول یہ دیتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنانا. یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے. یعنی ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم بچوں کو عاشق قرآن بنائیں. ہم بچوں کے قلب میں عشق لائیں. یہ جب اس وقت بات ہوئی کہ جب ہم نے کہا کہ مارنا نہیں ہے، بھئی آپ بچوں کو مار مار کے قرآن نہ سکھائیں، اب بچوں کو عاشق قرآن بنائیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نہ حافظ قرآن بنا لے گا. یہ حافظ قرآن کا بنانا ہم نے اس لیے کہا کہ آپ مشقت نہ اٹھائیں، اب نہ ماریں. آپ نے نہیں حافظ قرآن بنا، میرے رب نے بنانا ہے. تو میرا رب بنا لے گا. اس کے اندر 60% تو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے اور 40% استاد ہوتا ہے. تو آپ ایسے کریں کہ آپ بچوں کو نہ ماریں اور حافظ قرآن اللہ بنا لے گا. آپ بچوں کو نہ عاشق قرآن بنائیں، ان کے قلب میں قرآن کا عشق پیدا کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بچہ آپ کے پاس آئے اور حفظ میں کمزور اور آپ کے اندر عشق قرآن پیدا کر دیں اور وہ زمانے میں کسی وقت حافظ قرآن نہ بن جائے؟ تو لازمی طور پہ حافظ قرآن بنے گا. اس کا قرآن تو اس کے سینے میں لیکن اگر آپ نے بچوں کو، میرے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس کی عمر 11 سال تھی، بہت بچہ ذہین، جیسے کہتے ہیں نا اردو میں کہ وہ اب خرانٹ ہو گیا تھا. انگلش میں لفظ ہے شریوڈ ہو گیا تھا، اب وہ خرانٹ ہو گیا تھا. ہی از ناؤ بیکم وکٹ. ٹھیک ہے.
تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم کیوں قرآن تم نے چھوڑ دیا؟ 10 بار حفظ کرنے کے بعد قرآن چھوڑ دیا؟ وہ چپ، بالکل مجھے اس کا آنسر نہ دے گا، مجھے بالکل آنسر۔ بڑا ماں باپ پریشان۔ اس کے بعد میں نے باپ کو باہر نکال دیا اور میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا بس کچھ نہ پوچھے۔ وہ جو عزیز فرماتے ہیں نا کہ قاری کیا قہاری، قاری نہیں قہاری، مذاق میں ایک دفعہ وہ حضرت نے کہا کہ میں نے ایک قاری کو کہا آپ کیوں اتنا تکلف کرتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، آپ گولی مارتے ہیں، آپ گولی مار دیں مسئلہ ختم ہو جائے، مطلب آپ کا اس میں تو آپ کے وہ نفس کو مقصود حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے نا اس کو بہت زیادہ شدت سے، اچھا میں یہ تو میں نے قول کی وجہ سے ایک بات شروع کی، میرا مضمون بالکل علیحدہ ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قول پر عمل نہ ہو اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، لیکن دلوں میں کینے اور سینوں میں جلن اور کسی کو خوشحال دیکھ کے ہم پڑھنا شروع کر دیں تو یہ قول جو ہے بالکل صریحاً جھوٹا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے اور پھر ہماری زندگی میں جھوٹ ہو تو یہ بات بڑی پریشان کن ہے۔ تو قول بغیر عمل کے بالکل اس مکان کی مانند ہے کہ آپ نے ایک مکان بنا لیا اور اس کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کوئی دروازہ نہیں رکھا۔ دیکھیں نا، آپ مکان تو بنا سکتے ہیں، آپ مکان کیا بنانا ہے؟ آپ یہاں سے چاروں دیواریں کھڑی کر دیں اور اوپر لنٹر ڈال کے بند کر دیں، کوئی کھڑکی نہ رکھیں، نہ اس کے اندر آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے۔ اب جب اس کے اندر آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے، اس کی کوئی فادیت ہے؟ بالکل یہ سمجھیں کہ آپ کا جو قول ہے جب اس پر عمل نہیں ہے تو اس کی مثال بالکل اس بت کی مانند ہے جس میں کوئی روح نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے آج کل میرے جیسے واعظین کا یہ حال ہے کہ وہ واعظ بھی کرتے ہیں، اخلاق حسنہ بھی سکھلاتے ہیں، معاملات کی درستگی بھی سکھلاتے ہیں، اور وہ اچھی اچھی باتیں بدلاتے ہیں، حکمت کی باتیں سمجھاتے ہیں، دل آزاری سے بچنے کے لیے ڈراتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی میں کسی بھی قول پر عمل نہیں۔ ایک شخص نے کتاب الاخلاق لکھی تو بڑی زبردست تھی، تو بہت سارے مشائخ کے لوگ اس کی طرف جانے لگے اور اس سے کہنے لگے کہ ہم اخلاق حسنہ سیکھیں گے، کیونکہ تصوف تو ہے ہی اخلاق حسنہ، اصل تو یہ نا کہ آدمی اچھے اخلاق سیکھے۔ تو لوگوں کا رجوع اس طرف ہوا، تو جب ایک شیخ تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ صرف اقوال ہے جو انہوں نے اکٹھے کی ہیں، ان کی اپنی زندگی میں کسی ایک قول پر بھی عمل نہیں ہے۔ یہ اخلاق بیان کرتے ہیں، اخلاق ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو میں شکر کی بات کرنے لگا تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ میری بات کو اسی طرح ہی سن لیں گے جیسے ایک واعظ کی بات کو، تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میرے اوپر یہ حالت آ رہی ہے کہ میں سارے بیانات بند کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس اللہ اللہ کروں، بیانات بند کر دوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ دعاؤں میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، بیانات سے زیادہ دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک سبب ہے ہدایت کا، اس لیے اس کو بھی سنت سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ جو میں نے تھوڑا سا انٹروڈکٹری لیکچر دیا، تمہید باندھی، میری اس تمہید کا مقصد کیا تھا کہ دیکھیے آپ بات کو اس نظریے سے سنیے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ یہ سارا قول رہ جائے گا، آپ بھی اٹھ جائیں گے، میں بھی اٹھ جاؤں گا۔ اچھا اب میری بات سن لیجئے، میرے بارے میں وہ بھی سن لیجئے، یہ بھی احادیث میں آیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت ہمارے نے زکریا رحمۃ اللہ حدیث لکھی ہے کہ جو شخص واعظ اس لیے کرے، دیکھیں ذرا دیکھیں، جو شخص واعظ اس لیے کرے کہ لوگوں کے قلوب میں جگہ پائے اور لوگوں کو متاثر کر کے ان کے دلوں میں عزت اور اہمیت پیدا کرے، فرمایا کہ اس شخص کا
اس شخص کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا حج۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ دنیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ویسے ہے تو بڑی ناپسندیدہ مثال، لیکن میرے دل میں آئی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ اس کو ادب کی وجہ سے میں ڈرتا بھی ہوں۔ اب ذرا دیکھیں نا، ایک گلوکارہ گانا سناتی ہے تو لوگوں کے قلوب پہ جگہ پاتی ہے جی۔ آج کل وہ بڑے فنکشنز ہوتے ہیں ان کہ جی وہ فلاں گلوکارہ نے کیا کہتے ہیں میدان جیت لیا، وہ اس نے لوگوں کے قلوب پر قبضہ کر لیا، اور پورا آڈیٹوریم جو تھا اس کے ساتھ موو کر رہا تھا۔ اب یہ جو گلوکارہ ہے یہ اپنے گانے کے ساتھ، اپنے سانگ کے ساتھ لوگوں کے قلوب پر قبضہ کر لیتی ہے، اور چونکہ سفلی اور شیطانی اور نفسانی چیز ہے تو نفسانی چیز تو انسان جلدی پکڑ لیتا ہے، کیونکہ گناہوں کی طرف رغبت تو قدرت کی طبیعی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اس کے اوپر اس کا جلدی عمل ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ جو ہے نا وہ تو ڈسینڈنگ ڈائریکشنز میں ہوتے ہیں نا، پہاڑ سے اترنا تو آسان ہوتا ہے نا، اور نیکیاں جو ہے نا وہ اسینڈنگ ڈائریکشن میں ہوتی ہیں، تو نیکی تو مشکل ہوتی ہے، نفس کی مزاحمت اور نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے اس نے جناب بہت زیادہ، اچھا دوسرا کوئی آپ لے لیں، فنکار لے لیں، گلوکار لے لیں، تو اس نے اپنا جو بھی اس کی پروڈکشن ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو پکڑنا ہے اور لوگوں کے قلوب میں جگہ پانا ہے۔ اس کو یہ مقصود ہے، اس کو یہ مقصود نہیں ہے کہ میں نے اس کے ذریعے سے کسی کو نماز پہ ڈالنا ہے، اصلاح معاشرہ کی کوئی میں نے بات میسیج دینی ہے، پھر میں نے ماں باپ کا ادب سکھلانا ہے۔ وہ جو مجھے آج ایک ساتھی نے بتایا کہ چونکہ میں تو بالکل ان چیزوں میں مجھے کوئی ہے ہی نہیں، کہ جو انڈین موویز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ گھر سے کیسے فرار ہونا ہے، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کیسے، کس ذریعے سے، تو بد لحاظی، بدتمیزی اور یہ ساری چیزیں، اچھا یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن دیکھیں وہ اس کے ذریعے سے نا اسے کوئی مقصود نہیں ہوتا کہ میں اصلاح کروں یا مجھے، اور وہ طریقہ کہ جو خلاف شرع اس اصلاح ہوتی بھی کیسے، پہلے شریعت کے احکامات کو توڑ کر فحاشی میں مبتلا کر کسی کی اصلاح تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ان سب کو مقصود دنیا کی شہرت ہوتی ہے، اور اس شہرت سے قلوب پر قبضہ پانا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کو آسان اور آسودہ اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات ختم ہوگی۔ اب آئیے، جو شخص درس قرآن دیتا ہے تو وہ جس طرح دلوں پر جگہ پا سکتا ہے وہ تو نہیں اس طرح پا سکتا، وہ گلوکار اور گلوکارہ تو اس طرح نہیں۔ جو شخص قرآن پڑھاتا ہے اور واعظ دیتا ہے، جو اس کا ادب ہے، اب دنیا کے اندر جو ادب بیت اللہ شریف کے امام کا ہو سکتا ہے وہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا تو وہ لوگ کہ جو دنیا دار ہیں وہ بھی اس درجے کا، بڑے بڑے حکمران ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جائیں گے، تو سب سے زیادہ ادب تو اسی شخص کا ہوتا ہے جو دین سکھاتا ہے اور درس قرآن دیتا ہے اور تربیتی بیان دیتا ہے۔ اب سنیے، یہ تربیتی بیان دینے والا اگر اس لیے بیان دے رہا ہے کہ میں لوگوں کے قلوب میں جگہ پا جاؤں اور مجھے لوگ معزز کہیں اور میری شہرت ہو، تو یقین جانیے گا اللہ رب العزت اس کی اس وجہ سے اس کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج قبول کرتے ہیں۔ یہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے تو یوں اپنی ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ تو خدا مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ اور دوسری حدیث تو آپ نے سنی ہے، وہ اکثر سناتے ہیں، اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ عالم، اسے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس شخص نے درس قرآن دیے ہوں گے، بخاری شریف پڑھائی ہوگی، صحیح مسائل بیان کیے ہوں گے، لیکن اس نے نا صرف اس لیے حب جاہ کے لیے، بڑھائی کے لیے، لوگوں کے قلوب میں جگہ پانے کے لیے، اور اس نے پا لی لوگوں کے قلوب میں جگہ۔ میں اشارہ تو نہیں کر سکتا اور شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے حالات حاضرہ پر، آپ کیسے لوگ ملیں گے کہ جن کا مال ایسا ہے کہ شاز بڑے بڑے عمرہ کے پاس بھی نہیں ہوگا، اور جن کی گاڑیاں اور جن کی جا اور جن کی انٹرنیشنل فیم
آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ اس کا تصور کرنا چاہیں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے. کسی کا کیا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے ہم کلام نہیں کرتے، تو شرع اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں. لیکن بہرحال ایسے بھی ہمارے ہاں لوگ ہیں کہ جن کا مقصود صرف چاہ ہے. واللہ ان کا معاملہ ہے، موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میں عرض کرتا ہوں کہ جو سامعین ہیں اگر وہ بھی آ کے بات سن لیں اور سننے کے بعد وہ بھی دائیں بائیں کر دے، تو آپ کو میں بھی بتاتا ہوں کہ جیسے وہ ہمارے حضرت عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ تم سن سن کے سن ہو جاتے، تم سن سن کے سن ہو جاتے، تو پھر یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تم ناشکری کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر شدید عذاب تم پر آئے گا. میں آپ کو چند چیزیں عرض کروں گا کہ جن کی وجہ سے انسان کے اوپر شکر واجب ہے. سب سے پہلے شکر تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی رحمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، تم اللہ کی بلیسنگز کو، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے. وہ تو یقین جانیے گا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں گا، ایک کرسچن جیو ڈاکٹر بتا دے گا. اللہ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ تمہیں ایک یہودی اور ایک نصرانی ڈاکٹر بتا دے گا کہ نہیں کاؤنٹ ہو سکتی. جتنے کیمیکل ریئیکشن انسان کے جسم کے اندر جاری ہیں، ان میں سے ایک کیمیکل ریئیکشن بھی غلط ہو جائے، یا وہ کیمیکل ریئیکشن کو جاری کرنے کے لیے جو اس کے اندر معاون اشیاء ایز اے کیٹلسٹ، ایز اے انزائم، ہارمونز کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کم ہو جائے، سارا سسٹم تباہی کے دانے پر آ جاتا ہے. ہلکا سا اشارہ کروں، صرف ایک چیز، انسولین کم ہوتی ہے شوگر میں، اور دیکھیے شوگر سے پھر آدمی کو آنکھوں میں بھی، دل میں بھی، ہر چیز متاثر کرتی ہے. لہذا اس کو پھر مینیج کرنا پڑتا ہے نا، مینیج تو کرنا پڑتا ہے، بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. صرف ایک چیز کام ہوتی ہے، اس کا نام ہے انسولین ہارمون، اور کچھ نہیں کام ہوتا. ایک انسولین ہارمون کام ہونے سے سارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سارا میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ ہے. اور جو لوگ انسولین لگاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان کی طرف کہ آپ کے اندر یہ پروڈیوس ہوتی ہے، یہ باہر سے لے کے انجیکشن کے ذریعے سے اندر ڈالتے ہیں. یہ انسولین کو لیتے ہیں، نیچرل بنایا، انسولین سنتھیٹک نہیں ہوتی، بنایا نہیں جاتا. نیچرل انسولین جو پینکریاز میں جانوروں کی یا کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس انسولین کو لے کے تو انجیکٹ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی، آپ سوچتے ہیں کہ ہر کھانے سے پہلے انسولین لگاتے ہیں، اور آپ ہر کھانے سے پہلے آرام سے کھانا کھا جاتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کو آدمی، ایک تھائرائڈ گلینڈ ہے جس میں صرف ایک تھائراکسین کام ہوتی ہے، اللہ یقین جانیے سارا نظام ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ علاج نہ کرے تو یوں بیٹھا رہے، بس نہ کام کرے نہ دماغ کا. اس کو بھی تھائراکسین دیتے ہیں ٹیبلٹ کی فارم میں، چلنا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، نارمل لائف گزارتا ہے. تو یہ میسیج ملا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز، ایک تو یہ ڈاکٹر ہندو اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اتنی کثیر ہے کہ ان میں سے ایک نعمت بھی ڈیفیشینٹ ہو جائے
نہ ہو تو تم گر پڑتے ہو. تو میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کروں گا وہ ایمان کی نعمت ہے. وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت ہے. اب ایمان کی نعمت کے بارے میں یہ بڑی پختہ بات ہے جو میں نے اپنے مشائخ سے سنی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ سنیے گا، یہ کہ مشائخ کہتے ہیں کہ جو شخص ایمان کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، اس بات کا بہت زیادہ احتمال ہے، بہت زیادہ احتمال ہے کہ موت کے وقت اس سے ایمان سلب ہو جائے. موت کے وقت اس سے ایمان سلب ہو جائے. اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے. اب دیکھیے، آج صبح میں سے ایک بات کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ میرا نا ایک وجدان کی کیفیت ہے. وہ وجدان یہ ہے کہ کتنا بھی گناہ گار آدمی ہوگا نا، سودی، زانی، شرابی، کتنا بھی، لیکن کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں. تو تذکرہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا ایک میرے وجدان کی کیفیت ہے. یہ کوئی میں حدیث تو نہیں بیان کر سکتا، حدیث تو نہیں ہے، لیکن میرے قلب کے احوال میں سے کتنا بھی گناہ گار آدمی ہوگا نا، تو اللہ رب العزت جو ہے نا چاہیں گے کہ چونکہ یہ حضور کا امتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب میں اس کے لیے شفاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. اور مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک شفاعت سر انجام دیتے رہیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آخری امت کو نہ بخشوا لیں. اور یہ یقین جانیے گا، اس کا مجھے بڑا یقین ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک، ایمان. اور ایمان سے میری مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بدترین سے مطلب بہت گناہ گار ترین مسلمان کلمہ گو اس کی مغفرت ہو جائے گی. ویسے تو اس میں حدیث میں بھی واضح آتے ہیں کہ وہ جہنم میں بھی جائے گا تو جل کے پھر آ جائے گا، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے اس بات کا اتنا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے گناہ گاروں کو کی شفاعت فرمائیں گے، ہم جیسوں کی، اور ہماری مغفرت ہو جائے گی. تو دیکھیے، یہ مغفرت اس بات پر بھی بیسڈ ہے، اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ آپ کو حضور کی امت میں پیدا کیا گیا. یہ مغفرت ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کی مغفرت نہیں ہوگی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہی ہے جو قرآن میں ہے، ان کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی، اور ہرگز ان کو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے. جس آدمی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اور آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جو آدمی حضور کی رسالت پر یقین نہیں رکھتا اور فائنلٹی آف پروفیٹہڈ پر یعنی ختم نبوت پر بھی یقین نہیں رکھتا، وہ خارج از ایمان ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو یہ مغفرت ایمان کی وجہ سے ہوگی. اب دیکھیے کہ ایمان کی وجہ سے گناہ گار سے گناہ گار ترین کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ جو قیمتی ترین شے کیا ہے وہ ایمان ہے. تو آپ اس پہ خوش ہو جائیں گے. فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ ہم اس پہ خوش ہو جائیں. ماشاء اللہ. تو اس ایمان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس ایمان کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آدمی کو اس ایمان کی طلب کرنی چاہیے. اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کو طلب کرنا چاہیے. اور یہ ضرور پڑھنا چاہیے دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب پر زیغ نہ لگائیے، یعنی ہمیں ہدایت سے محروم نہ کیجیے. یہ لازم ہے کہ یہ آدمی یہ دعا پڑھتا رہے. اور ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے نا 7 دفعہ، یہ بہت سارے یہ مشائخ نے لکھا ہے، بہت سارے احباب نے اس کو لکھا ہے،
کیونکہ وہ دین کی اصل حقیقت کو جانتے ہیں. جو یہ پڑھتا ہے نا وہ آپ کو معلوم ہوگا, آپ جانتے ہیں سورہ توبہ کی, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آخری آیت, سورہ توبہ کی آخری آیت. جو شخص 7 دفعہ اس کو پڑھتا ہے, حضرت مختار صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے, پرانے اکابر نے بھی اس کو تحریر کیا ہے, مشائخ کی ایک بہت بڑی جماعت نے لکھا ہے کہ جو اس کو صبح و شام پڑھتا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ کارڈ یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں جی. تو جو 7 دفعہ اس صبح شام پڑھتے ہیں, 7 دفعہ کی لفظ حدیث میں نہیں آئے, یہ ایک لفظ کو مقصود اس کا تکرار ہے. 5 دفعہ پڑھ لیں, 3 دفعہ پڑھ لیں, لیکن اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں, انشاءاللہ موت کے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو جو شخص اپنے ایمان کا شکر ادا نہیں کرتا نا, تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ ایمان موت کے وقت اس سے سلب کر لیا جائے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اور دیکھیں بعض اوقات وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی سانو شریعت نہیں چاہیے تھی, اینی بھی شریعت عمل نہیں کرنا چاہیے, سانو ہی پتہ ہے دین دا, تو دین کی بے قدری کرتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ کفار کی جو طرز معاشرت ہے اس پر فخر کرتا ہے. جب ایک آدمی کفار کی طرز معاشرت کو اختیار کرتا ہے, اس پر فخر کرتا ہے, تو وہ معاشرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا استخفاف ہوتا ہے. اور حقیقت میں بتاؤں, یہ لفظ ہلکے ہیں, اس کی اہانت ہوتی ہے. جب ایک آدمی اپنی زندگی میں ان اوقات میں کہ جو اس کے زندگی کے خاص اوقات ہوتے ہیں, جیسے شادی کے اوقات ہیں, کوئی فنکشنز کے اوقات ہیں, ان میں وہ نہ کفار کی معاشرت کو, شادی بھی اس کو اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان ایونٹس کے اوپر ہم زیادہ بہتر شکل کو اڈاپٹ کریں, تو وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ زندگی ہے وہ اتنا سپیریئر نہیں ہے, وہ انفیریئر ہے. اور وہ جیسے میں آپ کو ایک ہلکی سی ایک مثال دیتا ہوں, ہے تو دلچسپ, آپ اس کا اثر نہ لینا, لیکن قابل غور. اب ایک صاحب تھے, تو وہ پنڈ میں رہتے تھے, ان کے وہاں پر مزارے تھے, تو ساری زندگی نا انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہوتی ہے لاچا, دھوتی اور وہ پہنی خصا. امیر آدمی, تو انہوں نے یہاں ڈیفینس میں مکان بنا لیا. اب ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ باہر آتے ہیں, وہاں ڈیفینس میں مکان بنا, تو پیسے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا پڑھے وغیرہ کوئی نہیں تھے, بہرحال یہاں آ کے انہوں نے اپنے یعنی اپنا والدین کو بھی لے. اب ان کی جناب شادی ہوئی, والدین کو یہاں لے, شادی ہوئی, تو ان کو نہ انہوں نے ساری زندگی پینٹ کوٹ ہی پہنا تھا. جب ان کی شادی ہوئی تو جناب انہوں نے وہ کلرڈ قسم کا پین کوٹ پہنا, یہاں انہوں نے ریڈ قسم کا رومال رکھا, یا گلاب کا پھول لگایا, ٹائی کی ڈاٹ ان کی جو تھی ان کو باندھنی نہیں آتی تھی, پتہ نہیں وہ بھی کیسی تھی. وہ بیچارے لال بجکڑ بن کے, ہاں جی, نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے, نہ خدائی ملا نہ وصال صنم, ہاں جی, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اس معزز اور اس معزز اور اس مبارک موقع کے اوپر انہوں نے سوچا کہ وہ لباس پہننا چاہیے جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو شادی کے ہاں جو لوگ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں وہ نا وہ امامہ اور وہ ایچکن پہنتے ہیں. تو میاں صاحب نے, وہ چودھری صاحب نے نا, تو جناب وہ لال بجکڑ کی طرح نا وہ جناب اس کے کلر اور ادھر کلر اور اس طرح کی نا انہوں نے وہ پہنی ہوئی تھی. اب میں نے کہا دیکھیں یہاں سے ذہن انٹرپریٹ ہوتا ہے, ذہن انٹرپریٹ ہوتا ہے کہ اس ایونٹ کے اوپر, اس مبارک موقع کے اوپر انہوں نے وہ لباس پہنا جس کو انہوں نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھا, اور وہ یہ تھا ان کے نزدیک. کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ نا تلے والا خصا پان پا کے, اور جناب وہ جو لاچا جو ہوتا ہے وہ اس پہ جی اس کے پہ دھاریاں بھی ہوتی ہیں نا, دھاریوں والا لاچا پہنتا, اور یعنی خصا بھی پہنتا, اور اوپر اپنا ہاں جی کلا پہنتا, ہاں جی, اور اپنی شان کے ساتھ آتا, پتہ لگتا کہ چودھری ہے.
تو بہرحال میں ایسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم نا یہ میرا اس میسیج سے صرف مقصد ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا بیٹا کچھ میننگز بھی نکل رہے ہوتے ہیں، اس سے کچھ میسیج بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ میسیج پتہ ہے کون ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ اب میں بتاؤں کون ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کون ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ جی، وہ اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرامن کاتبین ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اندر اہمیت کس کی ہے۔ اب میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، اس کا نہیں میں ذکر کرتا، میں تو اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کے اندر اہمیت کس کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی ہے یا اس کے اندر اہمیت کفر کی معاشرت کی ہے۔ تو بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمان کے خلاف جاتی ہیں، ہماری زندگی کے اعمال ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی نعمت جو ہے نا وہ یعنی ایمان ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے ایمان میں اضافہ کروں گا، اور جب تم اس کا شکر نہیں ادا کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید۔ دوسری چیز میں اس وقت اس کو تیسرے درجے پہ لا رہا تھا، لیکن اب میں اس کو دوسرے درجے میں لا رہا ہوں، اور یقین جانیے گا وہ اتنی اہم بات ہے کہ وہ دوسرے درجے پہ ہی ہے، اور ہمارے علماء نے بھی اس کو دوسرے درجے پہ کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا ہے ایمان، اور دوسرا ہے پاکستان، دوسرا پاکستان ہے۔ یقین جانیے ہمارا ایمان اس پاکستان سے محفوظ ہے، یہ ہمارا گوشہ عافیت ہے، یہ ہماری رہائش گاہ ہے۔ ذرا اٹھیے، سیرو فی الارض، ذرا عراق میں جائیے، خوف بچھائے باہر نکل نہیں سکتے۔ ذرا آپ شام کا حال دیکھیے، آپ کے علم میں پتہ لگ جائے کہ یہ پاکستان، قسم سے اس پاکستان کی مٹی کو چوم لیجئے، اس مٹی کو آنکھوں سے لگا لیجئے۔ ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، ہم نے اس کی قدر صرف اسی کو آتی ہے جس کے اندر مال پیسے کی ہوس اور ہرس نہ ہو۔ تشریف لائیے۔ اس کی قدر اسی کو آتی ہے جو صادق اور امین ہو، اور جس کے اندر مال اور پیسے کی ہرس اور ہوس نہ ہو۔ تو سچ پوچھئے، میں آپ کو اپنے دل و جان سے کہتا ہوں، قسم سے میں نے وہ وقت دیکھا ہے جس وقت عراق کے اوپر کسی نے میسج دیا کہ عراق بغداد جو ہے وہ فتح ہو گیا اور مبارکبادیں دی گئیں۔ اس وقت جو لوگوں کا حال تھا، اب چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، کوئی اس میں کوئی انویژن یا کوئی ایسا حملے کی بات نہیں کرتا۔ سب سے پہلے الیکٹریسٹی انہوں نے آف کر دی۔ جب بجلی ختم ہو گئی تو اندھیرا ہو گیا، اور بجلی سے متعلق جتنی بھی افادیت تھی سب ختم ہوتی چلی گئی۔ پھر جو ٹینکیوں کے پانی تھے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، ٹینکی میں پانی نہیں آتا تھا، بجلی ختم ہو گئی۔ اس درجے میں لوٹ مار تھی کہ لوگ آفیسز کو لوٹ رہے تھے، اور یہ سارا کچھ دکھایا جا رہا تھا۔ اس وقت ایک سٹیج پہ یہ بات آ گئی کہ کہنے والوں نے کہا کہ جو تم نے کرنا ہے کرو، ہمیں بجلی دو، پانی دو، فوڈ دو۔ اب یہ ساری باتیں ایمان کے اوپر آ گئی۔ تو یقین جانیے عزیزان گرامی، ہمارا کوئی حال اور معیار نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان پاکستان کی وجہ سے۔ میں آپ کو قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو ہم صاحب ایمان ہیں، ہمارا اللہ نے ٹیسٹ نہیں کیا، ہمارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ ہم دنیا کے سب سے زیادہ پرامن خطے میں رہتے ہیں، ہم بہت عافیت سے رہتے ہیں، ہم نعمتوں کے پلے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ دنیا میں ایسا میں صرف ایک ہی کنٹری ہے، وہ تو چونکہ ہولی پلیسز ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، اس کے بعد دنیا میں کوئی پاکستان کی مثال نہیں دے سکتا۔ اگر اس کی آپ فرٹیلیٹی کو دیکھیں، اس کی لینڈ کتنی فرٹائل ہے، اس کے اریگیشن،
اور اس کی کلٹیویشن اور اس کی پروڈکٹس، اس کے یورینیم، اس کے کاپر، اس کے گولڈ، اس کے کول، اس کے آئل، اس کی ڈیٹس کو دیکھیں، کھجوروں کو، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ تو سونے کی چڑیا ہے۔ لہذا ہم اس پاکستان سے وفاداری کا عہد کریں، اور دیکھیے وطن سے وفاداری یہ ایمان میں سے ہے، وطن سے محبت یہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ جتنا جس کے اندر ایمان پیوست ہوگا اتنا اس کے اندر وطن سے محبت ہوگی۔ خدا را اس وطن سے محبت کیجیے، اس وطن کی محبت کو عبادت سمجھیے اور اس سے اپنی وفاداری نبھائیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس وطن کی مٹی کو چوم لیں تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے، آپ اس کی مٹی کو چوم لیا کریں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن دیکھو بیٹا، جب تم کسی سے وفاداری کرتے ہو تو اس کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، تو ایک ہے کہ میں اس کو چومنا شروع کروں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس کو تکلیف پہنچے اور پریشانی آئے تو نہ میں اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دوں، نہ پریشانی میں ساتھ دوں، اور نہ میں اس کی صحت کا خیال رکھوں، تو یہ چومنا صرف کافی نہیں ہوگا نا۔ تو ویسے تو آپ وطن کی مٹی کو چوم لیں تو آپ کو اجر ہی ملے گا، کوئی حرج نہیں۔ یہ مٹی بھی بڑی قیمتی مٹی ہے، یہ وہ مٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایمان بچے ہوئے ہیں، یہ وہ مٹی ہے جس کی وجہ سے ہماری عزتیں بچی ہوئی ہیں، یہ وہ مٹی ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر قرآن پڑھتے ہیں۔ یقین جانیے گا ان علاقوں کے، میں آپ کو یہ باتیں تو خیر میں کیا بتاؤں، آپ خود جانتے ہیں کہ جب مصیبت اور مشقت ایسی آتی ہے اور جب کوئی دشمن ایسا حملہ کرتا ہے تو ایک طبقے کے تو ایمان کبھی ہو جاتے ہیں، دوسرا طبقہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بس ایک چھوٹا سا ایک اشارہ کرتا ہوں کیونکہ بہت پرانی باتیں ہیں، دل نہیں چاہتا، لیکن ہم ان باتوں سے عبرت تو پکڑیں۔ ان عورتوں کی تعداد 10,000 50,000 60,000 70,000 نہیں تھی، لاکھوں میں تھی، کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہمارے ہمسائے ہیں، کابل کی بات ہے، اس علاقے کے ہمسائے میں ان عورتوں کی تعداد 60-70,000 نہیں تھی، لاکھوں میں تھی، کہ جنہوں نے روٹی کی وجہ سے، واللہ روٹی کی وجہ سے، اور طریقہ کار تھا، اس کو پروموٹ کیا گیا تھا، اس کو فروغ دیا گیا تھا، روٹی کی وجہ سے اور اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے اپنی عصمتیں بیچی تھی۔ یہ پاکستان بڑا قیمتی ہے، یہ ہماری عظمتوں کا محافظ ہے۔ اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس بات کو مفتی الوار صاحب نے چھپا لیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات ایک ساتھی سے کہی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، انہوں نے اس کو چھپا لیا تھا۔ انہوں نے کہا ایسا بھی ہوا کہ بعض جگہوں پر جب انہوں نے دیکھا، ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ، یہ 1 کروڑ کی مائیگریشن ہے، دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن ہے جو ہوئی ہے۔ پھر شام سے لوگ نکلے ہیں اور مختلف جگہوں پر گئے ہیں، اس میں لبنان میں بھی گئے ہیں، ٹرکی میں بھی 40 لاکھ ہے، یہ بڑی، اس میں ایسے ہوا کہ بعض پلیسز کے اوپر انہوں نے یہ کہا جو آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ خیر یہ وہ ہے جو مفتی اللہ صاحب نے، یہ تو خبروں میں آ گیا تھا، یہ ابھی میں علیحدہ بات کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ لبنان میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ تم اپنے دین کو کنورٹ کر دو، گھر بھی لو، شیلٹر بھی لو، ایجوکیشن بھی لو، میڈیکل سب کچھ صاف صاف انہوں نے کہا۔ حالانکہ لبنان کی یعنی مسلمز ہیں، حکومت مسلمانوں کے پاس ہے، ان صاف صاف کہا۔ تو اس میں سے بہت سارے تعداد ایسے ہیں کہ جو کنورٹ ہو گئے، ان کا ایمان جاتا رہا۔ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، آپ پاکستان کے ساتھ وفاداری کریں۔ یہ 14 اگست کی بات نہیں ہے، پوری سال کی بات ہے، پاکستان کی مٹی کو چوم لیں۔ اور اگلی بات تو جو انہوں نے فرمائی وہ یہ بات فرمائی، اور اس پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ خاتون تھی، تو جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس بچے کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، اس کو برائب کیا، اس کو برائب کیا، اس کو کہا کہ ہم تمہیں سب کچھ دیتے ہیں، تم ہمیں اپنا آپ دے دو۔ ایمان اور عصمت اور عافیت پاکستان کی وجہ سے ہے، کہیں آپ نہ دھوکے میں نہ رہنا، کبھی دھوکے میں نہ رہنا۔ یہ پاکستان سب سے بڑی نعمت میں نے
آج کا میرا موضوع تھا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. پاکستان کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی نعمت میں اضافہ کریں گے. اس کی نعمت میں اضافہ اس طرح ہوگا کہ اس کی سولیڈیریٹی، اس کا استحکام، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اضافہ کر دیں گے. اس کی مٹی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، جو برکت ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے چھنی ہوئی ہے. اس زمین پہ تو سجدہ ہی نہیں ہو رہا. جو ہم پھل کھاتے ہیں، جو ہم اناج کھاتے ہیں، ہم تو سجدہ نہیں کرتے. تو میں عرض کروں کہ اسی طرح پھر میں نے ہر جگہ اس کو نوٹ کیا کہ جہاں ایسے معاملات ہوئے، آزادی سلب ہوئی، آپ یقین جانیے اکثروں کے ایمان بھی سلب ہو گئے. تو دوستو، یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت پاکستان ہے. تو میرا میسیج کیا ہے؟ میرا میسیج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس سے وفاداری کے کیا؟ تو ایک تو میں نے بتایا نا کہ اس کی مٹی کو چوم لینا، لیکن یہ اس کو تو وفاداری کوئی نہیں نہ مانے گا. اب ایک آدمی نعت پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اس طرح چوم لیجیے، اس میں کیا بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تمہاری ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے، تمہاری ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تم نماز بھی نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فحاشی کے امور کو تم اس میں مبتلا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، تم وہ بھی نہیں دیتے. اور تمہاری کمائی میں یہ کون سا عشق رسول کی بات ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کو چوم لو، اور ساری تمہاری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ مٹی کو تو آپ ضرور چوم لیں، ٹھیک ہے. لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سے وفاداری کا مطلب کیا ہے. پاکستان سے وفاداری کا مطلب میں صرف 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور جس کو میں اسلامک پالیٹکس کہتا ہوں. یہ میری اسلامک پالیٹکس ہے. پاکستان سے وفاداری کے صرف 2 مطالب. ویسے تو اس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں اور کوئی اس بارے میں کوئی زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اتنا ذی شعور ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن میں ہائی لائٹ 2 چیزوں کو کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں. آپ جس عمل میں جو عمل آپ کے ذمے ہے، آپ ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن میں ہیں، آپ کسی کیا کہتے ہیں جسٹس کے باہر جو کلیریکل سٹاف میں کام کر رہے ہیں، آپ سیکٹریٹ میں 16 گیٹ کے 15 گیٹ کے آفیسر ہیں، جو بھی ہیں جس جگہ پر بھی ہیں، آپ صادق اور امین ہیں. یہ پہلی بات ہے پاکستان سے وفاداری کی. اگر آپ صادق اور امین ہو جائیں گے تو پاکستان سروائیو کر جائے گا. بس پاکستان سے وفاداری. اور بیٹا یہ تو میں نے تھوڑی بات کی، یہ تو اپنے آپ سے وفاداری ہے، یہ اپنی آخرت سے وفاداری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہے، یہ ایمان کی اصل حقیقت ہے، اور یہی قرآن کا معنی ہے، اور یہی قرآن کے ساتھ وفاداری ہے، اور یہی اللہ کے ساتھ وفاداری ہے کہ آپ صادق اور امین بن جائیں. یہ پاکستان کے ساتھ پہلی وفاداری ہے. آپ جہاں پر ہیں، مجھے اتنا پیارا لگا حضرت والا کی ایک بات، میں اتنا متاثر ہوا. مجھے صاحب نے کہا کہ حضرت جی تشریف لائے، اور میں نے ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. اب دیکھیے ذرا بات اللہ والوں کی بات. میں ہوتا تو کہتا یار تم یہ ذکر کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ بھی باتیں ٹھیک ہیں. کہتے ہیں مجھے حضرت نے کہا کہ تم کیا کام کر، کہ میں کسٹم. انہوں نے کہا جو تمہیں کام دیا گیا، جو تمہاری جاب ڈسکرپشن ہے، اس میں تم وفاداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کام کرو، یہ تمہارے قرب الہی کا باعث بنے گا. کسی نے یہ بھی سوچا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنی انسان کی سانسیں ہیں. اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے جتنے انسان کی سانسیں ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین. حضرت مولانا خیر محمد صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو سبلنا سبیل کی جمع ہے، راستے ہیں، جتنے تمہاری سانسیں ہیں اتنے ہی راستے ہیں، تو اس راستے بھی پہنچ جاؤ گے. تو میں آپ کو نعمتوں کے شکر کی بات کر رہا تھا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا
کہ دوسری نعمت پاکستان ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات اس کی وفاداری کے ساتھ یہ ہے کہ آپ صادق اور امین بن جائیں، صادق اور امین بن جائیں۔ جو ذمہ داری آپ کی ہے اس کو آپ اس طرح ادا کریں کہ یہ آپ کی چھٹی نماز ہے، اس کو نماز کی طرح امپورٹنس ادا کریں۔ اب ہر آدمی کی ذمہ داری مختلف ہے۔ ایک بات ہو، اب یہ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ کی، اگر آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں، اگر آپ کوئی کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں، آپ صحیح مٹیریل استعمال کریں گے۔ آج کل میں اس میں بڑی جھگڑا دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ اسکوائر فٹ میرے آ رہے ہیں جی 9,000 اور انہوں نے گنا ہے تو آ رہے ہیں جی 15,000۔ اب دیکھیں 9 اور 15,000 میں پر اسکوائر فٹ اگر 270 ہو تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب ایک ہی چیز کو دو بندے اس کو میجر کر رہے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے، دلوں کے اندر کھوٹ ہے، اور وہ مال جو ہے نا، وہ مال بہت پریشان کن ہے۔ مجھے ایک شیخ نے جو فقیہ ہیں، پاکستان کے بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو حرام مال ہے نا، یہ مال حرام، اس کو لوگ کھا جاتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو جو حرام مال کہتے ہیں ان کو سور کھاؤ تو سور نہیں کھاتے، جبکہ ان کو پتہ ہے یہ مال حرام اسی طرح حرام ہے جس طرح سور حرام ہے۔ سود کا مال اسی طرح حرام ہے جس طرح سور حرام ہے۔ تو دوسری چیز صرف میں عرض کرتا ہوں، دوسری چیز اتنی ہے کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے بغیر کیسے بات بنے گی کہ اللہ کے بندے، اللہ کے بنائے ہوئے بندے، اللہ ہی کی گندم کھانے والے بندے، اللہ کا پانی پینے والے بندے، اللہ کی اجناس، اللہ کے آسمان تلے بسنے والے، اللہ کی زمین پر چلنے والے اللہ کے بندے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ دیکھیے میں عقلی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی معرفت کی باتیں تو نہیں کر رہا۔ وہ بندے اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان سے وفاداری کا، تو اس زمین پہ سجدہ کیجیے۔ اگر اس زمین پہ 5% لوگ سجدہ کرتے ہیں، اگر 60% نے بھی سجدہ کیا تو پاکستان کو اللہ بچا لیں گے، پاکستان کو اللہ بچا لیں گے۔ یہ دوسری نعمت جس کا ہم پر شکر۔ تیسری نعمت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یقین جانیے حدیث میں بھی آتا ہے، اس کے بارے میں لوگ غافل ہیں، وہ صحت ہے۔ یہ آنکھ جب دانت گرتے ہیں تو دانتوں کی نعمت کا پتہ لگتا ہے، جب صحت جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے۔ دل دھڑکن سینے میں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی، لوگ کرتے ہیں جی مجھے دھڑکن ہو رہی ہے۔ دھڑکن تو تمہیں پیدائش کے بعد سے ہو رہی ہے، تو دھڑکن جب آپ فیل کرتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں جی پیلپیٹیشن۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے، اگر آپ کو دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے آپ کام نہ کر سکتے، اور جب وہ سنائی نہیں لگتی ہے تو آپ اس کو مرض کرتے ہیں۔ اس کا ریدم خراب ہو جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا ریدم اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کی ٹیوننگ کی ہوئی ہے۔ تو یہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ صحت کا یہ گردے اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے ابھی لیور کی ٹرانسپلانٹ کے لیے مجھ سے کہا جی کہ میرا لیور بڑا سستا ٹرانسپلانٹ ہو گیا، تو انڈیا سے اتنے کا ہو گیا، یہاں سے پتہ نہیں 1.5 کروڑ تھا، وہاں سے 80 لاکھ میں ہو گیا۔ اللہ اکبر، 80 لاکھ میں ہو گیا۔ اور کارنیا آتا ہے، یہ جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے، وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں نعمتیں جاتی ہیں پھر ان کی محنت، پھر ان کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ جب زبان پہ فالج ہوتا ہے تو بولنے کا پتہ لگتا ہے ساری عمر۔ اور وہ میں ایک اس بات میں تھوڑا سا مذاق بھی کرتا ہوں کہ نوجوان جاتے ہیں پیشاب کر کے آ جاتے ہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے تو پیشاب پھنس جاتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے پیشاب جو ہم سارا زندگی میں آپ سے کر آئے تھے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص کے نا یہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے، یہ بھی کٹا ہوا تھا مسئلہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس پہ کوئی نعمت، اس پہ شکر واجب ہے؟
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اب یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عمر آپ دیکھیے کہ ہاتھ بھی کٹے ہوئے دونوں اور ٹانگیں بھی کٹی ہوئے تھائی سے، فرمایا اسے پوچھو کہ تمہیں پیشاب ٹھیک آتا ہے؟ اسے کہا مجھے پیشاب بالکل ٹھیک آتا ہے۔ ان کا اس کے اوپر اس کا شکر واجب ہے۔ جب پیشاب بند ہو جاتا ہے اور پیشاب نہیں آتا، آدمی بہت پریشان، دماغ پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ یورولوجی وارڈ میں دیکھیں، وہاں لوگوں نے بیگز لگائے ہوتے ہیں ساتھ، وہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے، رات نیند ہو جاتی ہے، صبح جسم میں کوئی درد نہیں ہوتی۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اٹھا اور اس کے پاس کھانے کی نہیں، جو شخص صبح اٹھا اور اس کے جسم میں کوئی درد نہیں تھی، ایک، اور دوسرا اس کے پاس امن تھا، جیسے ہمارے پاس امن ہے، لاہور میں امن ہے، اللہ کا شکر ہے۔ غدر تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اللہ اسے بچا لے، اس سے پہلے بس اللہ تعالیٰ ایمان سلب ہونے سے بچا لے۔ اگر ایمان سلب ہونے کی بات ہے تو پھر اس سے پہلے اللہ اٹھا لے، کیونکہ اگر انسان ان حالات میں اپنا ایمان نہ بچا لے تو پھر ایمان کے بغیر اس دنیا سے جانا تو انتہائی ناکامی ہے۔ تو ایمان سلب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ آپ کو یہ بات سننے میں آئے گی، ایک میرے پاس، میرے شیخ کے پاس نا ایک آیا، میرے شیخ کے پاس ایک نوجوان آیا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے نا اس بات کا بڑا ہی صدمہ رہتا ہے، کیونکہ میں نے یہ بات اپنے باپ سے سنی تھی اور میرا باپ اب ضعیف ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ذرا پرانی بات ہے، کہتا ہے کہ تیری ماں نے نا کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی 1947۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ اس کا باپ جو تھا نا اردو کے ایک گورنمنٹ کالج کے پروفیسر بھی تھے، تو یہ ان کا آگے سے بچہ تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہ، میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ سین دیکھے ہیں کہ جس وقت عورتوں نے یہی سوچا کہ ہم کنویں میں چھلانگ لگا دیں۔ تو وہ پتہ کیا مسئلہ پوچھتا تھا؟ اس کے اوپر یہ تھا کہ یہ خودکشی ہے، تجھے اب ایمان سلب ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ کم از کم یہ بات 25 سال پرانی ہوگی کہ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ شہادت ہے، اور یہ شہادت کی بھی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، انہوں نے اپنے ایمانوں کو، رسمت کو بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ انہوں نے کہا یہ شہادت ہے، اور یہ ان کی عصبت تھی، اور یہ ان کا عزیمت کا راستہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ ان کے حوالے سے بچایا، اور یوں وہ، تو میرے حضرت نے ان کو بتایا کہ یہ بڑی عظیم شہادت ہے۔ تو یہ واقعات میں آپ کو درد کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان، اب تو پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کو بھی ڈسٹورشن دے کے بچوں کو اس سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگے کہ ہمارے اکابر کی کیا قربانیاں تھیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا رہا ہے۔ ادھر ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ابھی ان کا کوئی 6-7 سال پہلے انتقال ہوا، بوڑھے ہو گئے، کہیں گے میری ادھر والٹن یہاں پر ایئرپورٹ تھا، یہاں پر اسٹیشن پہ گاڑی بھی آتی تھی، اب مجھے معلوم نہیں اسٹیشن تھا ایئرپورٹ تھا، ایک گاڑی ادھر آتی تھی، اور وہ گاڑی میں ہم جاتے تھے ریسیو کرنے کے لیے، سارے جسم کٹے ہوئے ہوتے تھے، کہتے ہیں شاز کوئی ایک آدمی بچا ہوتا تھا، اور ہم ہفتہ ہفتہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ تو ہمارے اکابر ان راستوں سے گزرے، تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تیسری نعمت پر تھا، تو میں ادھر پتہ نہیں دوبارہ دوسری پہ کیسے آ گیا۔ تو تیسری نعمت جو تھی وہ انسان کا جسم ہے، تو اس کی نہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں سے۔ تیسری نعمت، یہ دوسری نعمت، پہلی نعمت ایمان کی میں نے بتائی، اور دوسری نعمت پاکستان کی بتائی،
اور تیسری نعمت صحت کی بتائی، اور چوتھی نعمت میں نے سجدے کی بتائی کہ جب آپ سجدہ ہی نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کیسے بچے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ وفاداری میں دو شے ہیں، ایک تو صادق اور امین، اور ایک میں نے عرض کیا سجدہ۔ اس کے بغیر مسئلہ نہیں الگ۔ اور یہ میری اسلامک پالیٹکس ہے، میری اسلامک پالیٹکس، میں بھی پالیٹیشین ہوں، لیکن میری پالیٹکس وہ ہے کہ جس میں نہ کوئی عہدہ ہے اور نہ کوئی الیکشنز ہیں، لیکن یہ موسٹ سکسیسفل پالیٹکس ہے۔ آپ بلیو کیجئے کہ اگر آپ صادق اور امین بن جائیں، دیکھیں ایک بات آپ کو آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا، کہ آپ کو اس سے امریکہ نے روکا ہوا ہے، حکومت نے روکا ہوا ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں روکا ہوا۔ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہ سے بچائے۔ جب آپ گناہ کرنے کا ارادہ کریں گے تو کوئی ہمیں نہیں روکے گا، گناہ ہو جائے گا۔ جب آپ نیکی کرنے کا ارادہ کریں گے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج بھی نماز کی اتنی عظمت ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ اس وقت بھی دیکھیے آفیسز میں نماز کا انٹرول ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا۔ تو اگر آپ خود سے اپنی زندگی میں نماز کو پیدا کریں، سچ کو پیدا کریں، کرپشن کو آپ ختم کریں، دیانتداری کو اپنے اندر پیدا کریں، جھوٹ کو، آنیسٹی کو، اور صادق اور امین اس کو پیدا کریں اپنے اندر، تو یقین جانیے آپ بہترین انسان بن جائیں گے۔ اللہ کی نگاہ میں آپ کا وقار ہوگا اور آپ، یہ پاکستان بچ جائے گا۔ یہ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے کہ آپ صادق اور امین ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس وقت تک آپ کی مدد نہیں کریں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کر کے اس کے قدموں پہ سجدہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا معاملہ نہیں چلے گا۔ تو یہ چار نعمتیں جو ہے نا، سب سے پہلے ایمان، اور پھر پاکستان، اور پھر صحت کی نعمت، اور پھر جی سجدہ۔ اللہ، بس تو بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو جو 14 اگست کے لیے اس وطن کے تعمیر کے لیے شہید ہو گئے تھے، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کی انوارات سے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھر دے، اور ہم حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے تمام بزرگوں کے لیے دعا گو ہیں، جنہوں نے حضرت اشرف علی صاحب تھانوی، جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت سٹرگل کی۔ اور میں یہ بات آپ کو کہے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کو ضرور میسیج دوں گا کہ جو کردار اور جو کریکٹر محمد علی جناح صاحب کا تھا، ہم ان کو عالم تو نہیں کہتے، نہ کوئی اسپرچل لیڈر کہتے ہیں، نہ ریلیجس لیڈر، لیکن ان کا جو کردار تھا وہ کردار ہے جو ایک مرد مومن کا ہو سکتا ہے۔ وہ سچ بولتے تھے، وہ اپنے موقف کے لیے ڈٹ جاتے تھے۔ انگریز ان سے ڈر جاتے تھے۔ انگریز ان سے آپ کو پتہ ہے جب انگریز کے پاس گاندھی آتا تو وہ یوں اس کو، لیکن محمد علی جناح جب ان کے پاس جاتے تو وہ کانپ اٹھتے۔ محمد علی جناح بڑی ایک قابل قدر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا۔ تو اگر ہم ان کا پاکستان، محمد علی جناح کا پاکستان بھی دیکھیں تو یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کے پس منظر میں کیا حقیقت ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ محمد علی جناح کا کانسیپٹ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، اور لا کی ضرب سے ہر غیر کو نکال کر ہم پھینک دیتے ہیں۔ لا کی ضرب سے آج ہوس کو بھی نکالیے، لالچ کو بھی نکالیے،
دنیا کی محبت کو بھی نہ لیے، زر کو بھی نکالیے، زمین کو بھی، سونے کو بھی، گولڈ کو بھی، چاندی کو بھی، عورت کو بھی، زر کو بھی، ہر غیر اللہ کو لا کے ساتھ نکال کر دائیں طرف پھیر دیجیے۔ لا الہ لا الہ، لا کی تلوار سے جو چلائی ہے اپنے قلب پر اور نفس پر اور دماغ پر چلا کر، ہر شے کو کاٹ کر، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر ادھر پھینک دیجیے دائیں طرف، اور الا اللہ کی ضرب سے اللہ کا نام سینے میں داخل کیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله 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 تو ہی تو فقط تو صرف تو واحد تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ تو ہی تو الا اللہ 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 پیارے اللہ الا 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 اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اللہ پیارے اللہ اللہ جی اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ آجا میرے دل میں سما جا اللہ اب تو آجا آجا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ اللہ آجا میرے دل میں سما جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں اللہ 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 اب سب چیزوں کو چھوڑو اب سب چیزوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو زندگی ایک مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو زندگی ایک مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو زندگی ایک نعمت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہ رب العزت جہاں سب گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ سب گناہ تیری رحمت تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے رمضان تو آتا ہی گناہ گاروں کے لیے حج تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے جب آدمی حج کرتا ہے تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جانا حج بھی تو نے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے رمضان بھی گناہ گاروں یہ مجلس ذکر بھی ہم سیاکاروں کے لیے ہم گناہ گاروں میں جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور اللہ رب العزت ہم سب گناہ گاروں کی مغفرت فرما دے یہ گناہ گار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اقرار جرم کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے جرائم معاف فرما دے اللہ رب العزت جو ہم نے ایمان کا شکر ادا نہ کیا اور جو پاکستان کا شکر ادا نہ کیا ان دونوں جرموں پر ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری یہ پاک زمین اس کی حفاظت فرما دے اللہ ہم سے اس کی مٹی کو محروم نہ فرمانا اللہ رب العزت ہم اس قابل نہیں ہم نے اس کی بڑی ناشکری کی بد عہدی کی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما اس کی حفاظت فرما یہ ہماری ایمان کی جا ہے اللہ یہ ہماری عصمتوں کی پناہ ہے یہ ہماری آرام گاہ ہے اللہ رب العزت پاکستان کو سلامت رکھنا اللہ پاکستان کو سلامت رکھنا اور جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں ان کو بھی سلامت رکھنا اور پاکستان کی فوج کو بھی سلامت رکھنا اور اس کی حفاظت فرما دیجیے اور ان کے قلوب میں عشق الہی داخل فرما دیجیے اللہ رب العزت آپ کی بارگاہ میں یہ عاجز درخواست کرتا ہے اے پیارے تو کسی کو رد نہ کر اے پیارے آج تو کسی کو رد نہ کر اللہ کسی ایک گناہ گار کو بھی نہ رد کر اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے آج اس مجلس کے سارے شعروں کا
خواتین بھی ہیں اگر تو یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، آج سبھی کو معاف فرما دیجیے۔ پیارے ہماری اس مجلس میں سے کسی کو رد نہ کیجیے، کسی کو محروم نہ کیجیے، کسی کو شقی نہ کیجیے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی آپ نے مغفرت نہ فرما دی ہو، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو نہ روکی۔ اللہ تیرا فضل ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہماری اس مجلس کے شرکاء ان کے قلوب میں قرآن کا نور داخل فرما، ہدایت کا نور، ایمان کا نور، اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ آج اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرماتے ہوئے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ آئندہ زندگی ہمیں اپنی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور حرام اشیاء جتنی بھی ہیں محرمات شرعیہ ان سے بچا۔ اللہ رب العزت ہم آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں بالخصوص کہ پاکستان کو کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دیجیے، اور پاکستان کو محفوظ ہماری پناہ گاہ بنا لیجیے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت کی جا بنا لیجیے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو موت تک لے جا۔ جب نزاع کا عالم طاری ہو تو زباں پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد آمین ثم آمین۔